اسی طرح صحیح واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پھر باہر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، فرمایا حل اصبتم شیئا، کوئی چیز آئی؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پھر تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے جھریوں سے دیکھا کہ وہ مسجد میں ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آئے گھر میں، پوچھا حل اصبتم شیئا، کچھ ملا؟ میں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر چلے گئے مسجد میں۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ۔ میں نے حضرت عثمان کو بتلایا کہ یہ عالم ہے، حضور پر آج 4 دن سے فاقہ ہے۔ فبکا عثمان، حضرت عثمان رو پڑے، اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے فوراً۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو جو کی ایک بوری، گندم کی ایک بوری، آٹے کی ایک بوری اور ایک بھنی ہوئی بکری جو ہے، اور ایک تھیلی میں 300 درہم وہ لے کے آئے، اور کہا کہ عائشہ کہ جب ایسی حالت ہو تو کم سے کم ہمیں بتایا تو کریں نا، ہمیں کیا پتا ہے کہ حضور کے گھر میں کیا گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے اور فرمایا حل اصبتم شیئا، کچھ آیا؟ میں نے کہا جی ہاں آئے۔ تو کیا ہے؟ میں نے کہا اس طرح حضرت عثمان نے بھیجا ہے، کھانا تیار تھا اور بکری بھنی ہوئی تھی، اس کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضور نے کھایا نہیں، اٹھ کے پھر مسجد چلے گئے۔ مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے کہ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد حضور گھر تشریف لے آئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے آخری وفات کے ایام تھے، آپ کی ایک زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے تو ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو ہم نے وہ بھی ادھار مانگا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ حضور نے فقر کو خود اختیار فرمایا تھا کہ الفقر فقری۔ اسی لیے ایک قاعدہ ہے ساری دنیا کا مسلمہ کہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے وارث جو ہیں وہ اس کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں، لیکن حضور نے فرما دیا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، ما ترکت شیئا فہو صدقہ، جو کچھ میں نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی قانون بنا دیا کہ میری آل اولاد جو ہے وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتی، یعنی اگر وہ صاحب غنا ہوں زکوٰۃ دے تو سکتے ہیں، لیکن اگر غربت ہو تو زکوٰۃ لے نہیں سکتے، اس لیے کہ حضور پاک نے فقر کو خود اختیار فرمایا تھا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا بالا خانے میں نے دیکھا کہ ایک مٹی کے پیالے پڑے ہیں، ایک تشکیلہ ہے اور ایک چٹائی ہے جس پہ حضور سوئے ہوئے ہیں اور بدن پہ داغ پڑ گئے ہیں سونے سے۔ فبکا عمر چیخ مار کے رو پڑے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کا یہ عالم ہو اور اللہ کے نبی کا یہ عالم ہو؟ آپ نے فرمایا عمر اما ترضیٰ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کو سب کچھ دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں ملے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا رضیت باللہ رباً، رضیت باللہ رباً، میں راضی ہوں اس بات پہ، کیونکہ یہ ساری چیز جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ
تیرے ابے کے پاس کچھ غلام آئے ہیں جو لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ بھی جائیں کوئی ایک خادم مانگ لیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں آئی، میں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ داغ پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، گردن دکھائی جس پہ مشکیدہ اٹھاتے اٹھاتے داغ پڑ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اتق اللہ فاطمہ، اللہ سے ڈرو، فعملی عمل اہل بیتک، اپنے گھر کا کام کاج کیا کرو، یہ مشقت کوئی بات نہیں۔ باقی اگر غلام ہوتے میں دے دیتا، لیکن سبق یتامى بدر کے یتیمی جسے وہ تم سے پہلے لے گئے، اب میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ تمہیں میں غلام سے بھی زیادہ اچھی بات بتاتا ہوں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اور سوتے ہوئے بھی پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے جنت میں سب کے سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ عالم تھا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ عالم تھا۔ بہرحال حالات اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضور نے خود اختیار فرما لیا تھا کہ الفقر فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، اسی لیے آخر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 درہم پڑے تھے، تو حضور نے فرمایا عائشہ ان کو جلدی سے نکالو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے ملوں اور میرے گھر میں پیسے پڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی حضور کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔